قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن آنسر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کی مثال کس سے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کی مثال پاک شجر سے دی ہے، جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اور وہ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اس سے اگلا کوشچن ہے الحمدللہ الذی وہب علی کبری ڈیش ان ربی سمیع الدعا، تو اس میں آئے گا کبری اسماعیل، یہ دعا ہے۔ اس سے اگلا کوشچن ہے اللہ نے ستاروں کے کتنے مصارف بیان کیے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے 3 مصارف بیان کیے ہیں۔ ایک ہے کہ وہ آسمان کے لیے زینت ہے، اور ایک ہے صحاب ثاقب ہے، مطلب کوئی شیطان اگر آسمان سے کوئی چیز چرانا چاہے تو اس کے پیچھے شعلہ بن کے اسے مار دیتے ہیں۔ اور ایک اور ہے کہ یہ راستہ دکھانے کے لیے ستارے یوز ہوتے ہیں۔ اس سے اگلا کوشچن ہے شہد کی مکھی کن راستوں سے جاتی آتی ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ شہد کی مکھی جن راستوں سے جاتی ہے انہی راستوں سے واپس آتی ہے۔ مطلب شہد کی مکھی جب اڑ کے جاتی ہے تو وہ جن راستوں سے گزرتی ہے، جن پھولوں پہ بیٹھتی ہے، تو جب واپسی کا رخ کرتی ہے تو اسی راستے سے واپس آتی ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 120، 121، 122 اور 123 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں ان میں سے کم از کم 4 بتائیں۔ تو یہ ہے کہ آپ یکسو تھے اور آپ مشرک نہیں تھے، آپ یک طرفہ تھے اور آپ ایک امت تھے، اور آپ ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ اس سے اگلا ہے واقع معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد میں نبیوں کی امامت کروائی؟ تو یہ ہے کہ بیت المقدس میں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کروائی تو صفیں انبیاء سب انبیاء تھے اور ان کی صفیں آسمان تک پھیلی ہوئی تھی، آسمان تک صفیں بنی ہوئی تھی، اور اس نماز میں فرشتوں نے بھی نماز پڑھی۔ معراج، واقع معراج میں معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس سے اگلا کوشچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر کون سے انبیاء ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے۔ اس سے اگلا کوشچن ہے والدین کو گفٹ دینے والی دعا سنائیں۔ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر تب رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ اس سے اگلا کوشچن ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا کس نمبر کا گناہ ہے؟ تو اپنی اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے اور یہ 30 نمبر کا ہے۔ مطلب پہلا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، پھر ہے کہ والدین کے ساتھ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا کبیرہ گناہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ اس سے اگلا کوشچن ہے اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ تو اصحاب کہف کی تعداد معلوم نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے، کوئی کہتے ہیں 8 ہے اور 9واں ان کا کتا ہے، اور اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کوئی کہے گا کہ 10 ہے اور 11واں ان کا کتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف میں آیا ہے۔ اصحاب کہف کتنے سال سوئے رہے؟ تو اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے۔ اور ہے اصحاب کہف کا ان کا آپس میں کیا تعلق تھا کہ وہ ان کا ایمان کا رشتہ تھا، مطلب دین کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس سے اگلا کوشچن ہے غار کا رخ کس سمت تھا؟ تو غار کا رخ شمالن جنوبن تھا، مطلب جب سورج چڑھتا تھا تو انہیں چھوڑ کر چڑھتا تھا، مطلب اس طرف اس کی گرمی نہیں جاتی تھی، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی دوسری سمت میں غروب ہوتا تھا، تو وہ غار میں ٹمپریچر نارمل تھا۔ حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے کس کا وارث طلب کیا؟ تو حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اپنا وارث طلب کیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری موت، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہوں نے اپنی ماں کی پاکی بیان کی اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اس سے اگلا کوشچن ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پہلی بار لباس کو سی کر پہنا؟ تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے لباس کو سی کر پہنا، اس سے پہلے کانٹوں وغیرہ سے جوڑ کر لباس پہنتے تھے۔ اس سے اگلا کوشچن ہے شرک فی ذات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، اور اس طرح یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے شرک فی ذات۔ اس سے اگلی کوشچن ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو کس سے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ सुनाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। आपको पता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारा माल दौलत ख़त्म हो गया था, सब कुछ तबाह हो गया था और वो बीमार हो गए थे। फिर उन्होंने ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नवाजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 झूठ कौन से हैं? उन्होंने एक कहा था, एक जालिम बादशाह था, उससे बचने के लिए कहा कि सारा मेरी बहन है, क्योंकि वो हर मियाँ बीवी को में से बीवी को रख लेता था और शोहर को जान छोड़ देता था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है। और दूसरा, उन्होंने मेले पे जाने से इनकार किया और कहा कि मैं बीमार हूँ। और तीसरा, उन्होंने कहा कि ये जब उन्होंने बुतों को तोड़ दिया था तो उन्होंने कहा कि ये मुझसे क्या पूछते हो, इस बड़े बुत से पूछो, इसने ही छोटे बुतों को मारा होगा। उससे अगला क्वेश्चन है, हज़रत ज़करिया की दुआ क्या है? हज़रत ज़करिया की दुआ है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसिन, यानी अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़ें और मुझे बेहतरीन वारिस दें। उससे अगली क्वेश्चन है, मोमिनीन की सिफ़ात कम से कम 6 बयान करें। तो मोमिनीन नमाज़ पढ़ते हैं, अहद की पासदारी करते हैं, ईमानत पूरी करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, ज़ुकात देते हैं और रोज़े रखते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें। तो इसमें है कि पहले नुस्फ़ा बनता है, फिर एक लोथड़ा बन जाता है, फिर उसके बाद बच्चा बनता है, फिर वो बच्चा पैदा होता है और वो जवान होता है, और फिर उसके बाद बुढ़ापे तक कोई लोग जाते हैं और कोई उससे पहले ही फोत हो जाते हैं। जानी मर्द की मुकम्मल गैर शादीशुदा में इसकी सज़ा बयान करें। तो उसकी जानी मर्द की सज़ा 100 कोड़े है। और जानिया और शादीशुदा औरत की सज़ा क्या है? तो उससे है कि उसे रजम कर दिया जाए। तोहमत लगाने की सज़ा क्या है? कि तोहमत लगाने वाले के 80 कोड़े मारे जाएं और उसकी कभी भी गवाही कबूल ना की जाए। उससे अगला क्वेश्चन है, लान किसे कहते हैं? यानी मर्द कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, वो 4 बार कहेगा, और 5वीं बार कहेगा कि अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। और औरत 4 बार कसम खा के कहेगी कि मैं सच्ची हूँ, और 5वीं बार कहेगी कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठी हूँ। और बहतान को सुनकर क्या कहना चाहिए? इसका आंसर है कि ये कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ा जुर्म है और उसे चाहिए कि जो बहतान लगाए वो 4 गवाह पेश करें। उससे अगला क्वेश्चन है, मर्दों का पर्दे का क्या हुक्म है? कि मर्दों को हुक्म है कि वो अपनी आंखें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। उससे अगला क्वेश्चन है, औरतें जीनत किसको दिखा सकती हैं? तो औरतें शोहरों को और महरम रिश्तेदारों के सामने जीनत दिखा सकती हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर फरूती के साथ चलते हैं कि वजाहत करें। तो इसका आंसर ये है कि वो नरम चाल चलते हैं, वकार के साथ चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चलते थे जैसे ढलान से उतर रहे हैं और वो ऐसे और ज़मीन सिमट रही है। और जब वो जाहिलों से मिलते हैं तो उन्हें सलाम कह के चले जाते हैं। सलाम की इकसाम बयान करें। तो इस्लाम के 2 इकसाम हैं, एक जो अस्सलामु अलैकुम और एक जो कालू सलाम यानी 7 सलाम कहते हैं वो है। इबादुर रहमान वाली आयत में जो 2 दुआएं आती हैं वो सुनाएं। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साद मुस्तक़र्रम व मकामा। Thank you so much. Kindly subscribe this channel for informative video.